وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بہت ساری فضیلتیں احادیث مبارکہ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، یہاں تک کہ خود اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ یہ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ جب امام صاحب نماز کے بعد جو آیت درود پڑھتے ہیں جس پر سارے مصلیان حضرات درود پاک پڑھتے ہیں، وہ کسی شاعر نے کہا نا کہ اپنی الفت یہ کام کرتی ہے، ہر نظر احترام کرتی ہے، جو نبی پر درود و سلام پڑھتے ہیں انہیں دنیا سلام کرتی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی اور بھی بہت ساری فضیلت ہے، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ارشاد کا خلاصہ ہے کہ تم کہیں بھی رہو مجھ پر درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ تبھی تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، اور دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی بلند و بالا شان ہے، یہاں تک کہ علماء بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف، آپ کے اوصاف، آپ کے کمالات، آپ کا حسن و جمال، آپ کے معجزات، یہ کما حقہ بیان ہو ہی نہیں سکتے۔ تبھی تو کسی شاعر نے کہا تھا کہ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ ارے دلدار بڑے آئے، محبوب بڑے دیکھے، پر سب آپ کے قدموں میں پڑے دیکھے۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا۔ ارے تاریخ اگر ڈھونڈے گی کوئی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ کیونکہ ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، پھر پاؤں امتی کہاں رکھتا رسول کا، اور یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بلند و بالا شان ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا امتی، آپ کا چاہنے والا جب آپ پر درود پاک پڑھتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی توجہ اس بندے کی طرف ہوتی ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مکاشفۃ القلوب کے اندر ایک باب تحریر فرمایا جسے محبت کا باب کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر بڑی ہم جیسے لوگوں کے لیے عبرت آمیز حکایت لکھی، آپ تحریر فرماتے ہیں جس کا خلاصہ ہے کہ ایک شخص کے خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا چہرہ انور اس سے پھیر رکھا ہے۔ اس شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا آپ مجھے نہیں پہچانتے؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میں تجھے نہیں پہچانتا، کون ہے تو؟ اس شخص نے پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے تو علماء سے سنا ہے کہ آپ اپنے امتیوں کو ان کی ماؤں سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں تو نے صحیح سنا، لیکن تو نے درود پاک پڑھ کر اپنی پہچان کروائی نہیں۔ جب وہ شخص بیدار ہوا تو اس نے ارادہ کیا کہ اب میں روزانہ درود پاک پڑھوں گا، چنانچہ اس نے درود پاک پڑھنے کا معمول شروع کیا۔ پھر رات کو جب سویا تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پھر خواب میں تشریف لائے اور پھر ارشاد فرمایا کہ ہاں اب میں تجھے پہچانتا بھی ہوں اور بروز قیامت تیری شفاعت کر کے تجھے جنت میں بھی لے کر جاؤں گا۔ تو آپ غور کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت اور آپ پر درود پاک پڑھنے کی برکت کیسی ملتی ہے کہ حضور علیہ السلام کی توجہ اپنے غلام کی طرف ہو جاتی ہے۔ تو ہم بھی نیت کریں
کہ انشاءاللہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں گے انشاءاللہ؟ تو آئیے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اے لوگوں، نکاح کرنا میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے انکار کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ اب غور کریں، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکاح کی کتنی اہمیت بیان کر رہے ہیں کہ نکاح کرنا میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے انکار کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ یہی وہ نکاح ہے کہ جب بندے کا نکاح ہوتا ہے تو اس کا آدھا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہی وہ نکاح ہے کہ نکاح کے بعد بندے کو بدنگاہی سے بچنے کی توفیق ملتی ہے، آنکھوں میں حیا آتی ہے، بدکاریوں کے اڈوں پر تالے لگتے ہیں۔ مگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر اتنی عظیم سنت کو ہزاروں خرافات کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نکاح ہم دیکھیں، اور دیگر بزرگان دین نے جو نکاح کیے ان کا انداز ہم دیکھیں۔ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو کون نہیں جانتا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے گھروں کے ناسمجھ بچے بھی غوث پاک کو جانتے ہیں کہ وہ اولیاء کاملین کے سردار ہیں۔ ان کے والد ذی وقار موسیٰ جنگی دوست، ان کا نکاح ام الخیر فاطمہ کے ساتھ کس انداز سے ہوا، یہ ہم بارہا سنتے رہتے ہیں کہ آپ دریا کے کنارے جا رہے تھے، سیب بیتا ہوا دکھا، 2-3 دن کے بھوکے تھے، آپ نے اٹھایا، بسم اللہ شریف پڑھی اور کھا لیا۔ پھر دل میں خیال آیا کہ یہ تو جس شخص کا ہوگا اس سے اجازت تو لی نہیں، بغیر اجازت میں نے کھا لیا۔ چنانچہ جس سمت سے وہ بے کر آ رہا تھا، موسیٰ جنگی دوست اسی سمت چل پڑے۔ جاتے جاتے ایک مقام پر پہنچے کہ دریا کے کنارے ایک سیب پھل کا باغ تھا، اس کے مالک سے ملے اور وہ معافی تلافی کرنا چاہیے۔ خلاصہ بیان کر رہا ہوں واقعے کا، جو مقصد ہے میں وہاں پر آنا چاہ رہا ہوں۔ چنانچہ وہ بھی پہنچی ہوئی ہستی تھی، انہوں نے جب دیکھا کہ ایک سیب کا حق معاف کرانے کے لیے اتنا لمبا سفر کر کے یہاں پر آ گئے تو معمولی شخص تو نہیں ہوں گے، کہا ایسے ہی معاف نہیں ہوگا، تمہیں ہمارے اس باغیچے کی دیکھ ریکھ کرنی ہوگی، یہاں پر پانی دینا ہوگا، پھل توڑنے ہوں گے، ان کو ٹھکانے لگانا ہوگا، یہ ساری چیزیں، تب جا کر وہ حق معاف ہوگا۔ لیکن اللہ والے یہ حقوق العباد معاف کرانے کے لیے کچھ بھی کر جاتے تھے۔ چنانچہ وہ شرط منظور ہوئی۔ جب مدت وقت پوری ہو گئی تو آپ نے کہا کہ اب مجھے اجازت دی جائے، تو باغیچے کے مالک نے کہا کہ ایک شرط اور ماننی پڑے گی، تب جا کر معاف ہوگا۔ کہا کہ فرمائے کیا شرط ہے؟ کہا میری ایک بیٹی ہے جو آنکھ سے اندھی ہے، کان سے بیری ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھ سے لولی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، تمہیں اس سے نکاح کرنا پڑے گا۔ اگر تم یہ شرط مانتے ہو، اس طرح کی بیٹی سے نکاح کرتے ہو تو تمہیں وہ سیب کا حق معاف کر دیا جائے گا۔ اب غور کرے بندہ کہ اگر کوئی لڑکی، کوئی عورت آنکھ سے اندھی ہو، کان سے بیری ہو، زبان سے گونگی ہو، ہاتھ سے لولی اور پاؤں سے لنگڑی، تو اب بچا کیا؟ زندہ لاش کے علاوہ ایسے انسان کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ لیکن وہ اللہ والے تھے، حق معاف کرانا تھا۔ آپ نے کہا مجھے یہ بھی شرط منظور ہے، چنانچہ نکاح ہو گیا۔ حجرہ عروسی میں گئے، جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے تو واپس گھبرا کر باہر آ گئے۔ کیوں آ گئے؟ کیونکہ اندر کیا دیکھتے آپ کہ آپ اندر حسن و جمال کی ملکہ خاتون موجود ہے، جو بڑی خوبصورت ہے اور دیکھنے میں بڑی نیک اور پارسا نظر آ رہی۔ آپ باہر آ گئے۔ باغیچے کے مالک نے کہا کہ کیا بات ہے؟ بولے حضور لگتا ہے غلطی سے میں دوسری طرف گھس گیا۔ کہا نہیں، یہی وہ لڑکی ہے جس سے تمہارا نکاح ہوا ہے۔ اب سنو، اس کو اندھی، بیری، گونگی، لولی، لنگڑی کیوں کہا؟ اس کی وجہ اس لڑکی کے والد بیان کر رہے ہیں کہ میں نے اس کو اندھی اس لیے کہا کیونکہ اس نے اپنی آنکھ سے کبھی حرام چیزوں کو دیکھا نہیں۔ زبان سے گونگی اس لیے کہا کہ کبھی گالی گلوچ یا غیبت و چغلی اور بہتان جیسے گناہ اپنی زبان سے اس نے کبھی کیے نہیں۔ کان سے بہری اس لیے کہا کیونکہ اس نے کبھی غیبت اور چغلی اور اللہ کی نافرمانی والی باتیں نہیں سنی۔
ہاتھ سے لولی اس لیے کہا کہ اللہ کی نافرمانی کی طرف کبھی ہاتھ نہیں بڑھائے. پاؤں سے لنگڑی اس لیے کہا کہ خدا بند قدوس کی ناراضگی والے کاموں کی طرف اپنا قدم نہیں بڑھایا. ایسی نیک اور پارسا خاتون ہو اور حضرت موسیٰ جنگی دوست جیسا ولی کامل شخص ہو، جب ان دونوں کا نکاح ہوتا ہے اور نکاح کے بعد ایام گزرتے رہتے ہیں، حمل تکمیل پاتا ہے اور جب اولاد پیدا ہوتی ہے تو اس کو دنیا غوث اعظم کے نام سے پہچانتی ہے. تعالیٰ عنہ کی ولادت سے 300 سال پہلے یہ خبر دی گئی ایک بچہ بغداد میں پیدا ہوگا جو کہ بغداد کی جامع مسجد کے منبر پر کھڑا ہو کر یہ اعلان کرے گا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے. اور تاریخ نے وہ منظر بھی دیکھا کہ جب غوث پاک کی ولادت ہوئی، آپ کی ولادت کے ساتھ بغداد کے اندر 1100 بچے پیدا ہوئے. اور اللہ کی قدرت دیکھو کہ سارے کے سارے ولی بنے اور سارے کے سارے لڑکے پیدا ہوئے. اور وہ منظر بھی لوگوں نے دیکھا کہ جامع مسجد کے منبر پر بیٹھ کر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان کیا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے. اور جب یہ اعلان ہوا تو خراسان کی وادیوں میں ایک بزرگ عبادت و ریاضت میں مصروف تھے. جب ان کے کانوں تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے اپنا سر جھکا دیا اور وہیں سے صدا لگائی کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کا قدم میری گردن پر ہی نہیں بلکہ میرے دل پر بھی ہے، میری آنکھوں پر بھی ہے، میرے سر پر بھی ہے. تبھی تو اعلیٰ حضرت کے شہزادے مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ پکار اٹھے کہ یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہے رکھو قدم غوث اعظم. اور آپ جانتے ہیں وہ خراسان کی وادیوں میں عبادت کرنے والا شخص کون تھا؟ اسے ساری دنیا عطائے رسول خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز کے نام سے جان ہوتے ہیں. پروگرام بھی ہوتے ہیں مگر اس طرح کے اسٹیج وغیرہ لگا کر نعتیں نہیں پڑھائی جاتی، اس طرح کے غوث و خواجہ کے مناقب بیان نہیں ہوتے. بلکہ کیا ہوتا ہے، کس سے چھپی ہوئی بات ہے، ڈی جے پر گھر کی بہن بیٹیاں ناچ رہی ہوتی ہے، یار دوست ناچ رہے ہوتے ہیں، سارے محلے کا گویا کہ چین و سکون تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے. اور ذریعہ کیا بناتے ہیں؟ عظیم سنت نکاح کو. نکاح جیسی عظیم سنت کی آڑ میں ہزاروں گناہوں کا طوفان کھڑا کیا جاتا ہے اور غیرت کا اور بے حیائی کا جنازہ یوں نکلتا ہے کہ باپ کے سامنے بیٹی ناچ رہی، بھائی کے سامنے بہن ناچ رہی، یار دوستوں کے بیچ ایک بیوی بہن بیٹی سب ناچتی ہوئی نظر آتی ہے. باپ بھی دیکھ رہا ہے، بھائی بھی دیکھ رہا ہے، شوہر بھی دیکھ رہا ہے. سارے لوگ گویا کہ بے حیائی کا جنازہ نکلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. علامہ اقبال نے اپنے دور میں کہا تھا کہ بنت حوا کو نچاتے ہیں سرے عام محفل میں. کتنے ظالم ہیں لوگ کہ رسم وفا یاد نہیں. ارے اپنی ذلت کا سبب یہی ہے شاید، سب کچھ ہے یاد پر خدا یاد نہیں. پھر کہتے صاحب تعویذ بنا دو. کیوں صاحب کیا ہوا؟ ارے ابھی شادی ہوئی تھی، بہو روٹ کر گھر پہ بیٹھ گئی. اللہ جانے کس نے کیا کرا دیا، کسی نے کچھ نہیں کرایا. دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت. سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. اگر بندہ مکان بنانا چاہتا ہے تو دیوار زمین پر اٹھانے سے پہلے نیو بھری جاتی ہے تاکہ دیواریں مضبوط رہے. اسی طرح اگر گھر کو خوشحال بنانا چاہتا ہے، نسلوں کو آباد کرنا چاہتا ہے، پریوار میں خوشحالی اور آبادی دیکھنا چاہتا ہے تو نکاح کے وقت شریعت مصطفیٰ اور قرآن و سنت کے احکام کو ملحوظ رکھے، تب جا کے انشاءاللہ گھر خوشحال رہے گا. ورنہ آج دور جو چل رہا ہے یہ بڑا نازک اور بڑا فتنوں سے لبریز دور ہے. یہ تو قربان جائیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول پر کہ اس ماحول کی یہ برکتیں ہیں کہ جب بندہ اس ماحول سے جڑتا ہے تو اسے شریعت کے احکامات کا پتہ چلتا ہے، شادی جیسی عظیم سنت کے احکامات کا پتہ چلتا ہے. بندہ غور تو کرے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کیا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند قدوس نے اپنی غیرت کے 70,000 پردوں میں ملحوظ کر کے بھیجا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام کو جن لوگوں نے دیکھا وہ حضور کا اصل حسن نہ تھا بلکہ وہ ایک ظاہری حسن تھا.
ورنہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو خداوند قدوس نے وہ حسن و جمال دیا کہ اگر حضور اپنے اصلی حسن و جمال کے ساتھ دنیا میں آتے تو کسی آنکھ میں اتنی طاقت نہ تھی کہ حضور کے چہرے کو دیکھ پاتی، ورنہ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کون نہیں جانتا؟ کوہ طور پر جا کر خداوند قدوس کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے مولا تجھ سے کلام ہوتا ہے، لوگ کلام کرنے کی بنیاد پر مجھے کلیم اللہ کہتے ہیں، اب میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ میں دکھا تو سکتا ہوں مگر تم دیکھ نہیں سکتے۔ جب اصرار بڑھا تو خداوند قدوس نے صرف ایک تجلی کوہ طور پر فرمائی، اور جب وہ ایک تجلی آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گشت کھا کر زمین پر تشریف لے آئے، اس ایک تجلی کو بھی دیکھ نہ پائے، اور حضور علیہ السلام کو اللہ کریم نے اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ حضور اگر اپنے اصل حسن کے ساتھ آتے تو کسی آنکھ میں طاقت نہ کہ حضور کا دیدار کر پائے۔ دنیا میں تشریف لائے، نے سب سے پہلے سجدہ کیا، اور سجدہ کیسا کیا کہ لوگوں کو سجدہ کرنے کا طریقہ مل جائے۔ حضور بڑے ہوتے گئے، راستوں سے گزرے ہیں تاکہ لوگوں کو چلنے پھرنے کا طریقہ مل جائے۔ حضور علیہ السلام نے لوگوں سے بات کی تاکہ لوگوں کو بات کرنے کا طریقہ مل جائے۔ حضور نے لوگوں سے ملاقات کی تاکہ لوگوں کو آپس میں ملنے جلنے کا طریقہ مل جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نکاح کیا تاکہ لوگوں کو نکاح کرنے کا طریقہ مل جائے، مگر افسوس اسی بات کا ہے کہ آج دنیا کی رنگینیوں میں اور غیروں کے طریقوں کو دیکھ کر ہم شریعت مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم سنت کو غلط راستے پر لے کر آ گئے۔ ہم شریعت و سنت کے مطابق اگر کام کریں گے تو انشاءاللہ آگے کے معاملات بہت آسان ہوں گے، ورنہ آج ہمارے جو معاشرہ ہے یہ کتنا بگڑ رہا ہے۔ شادیوں کے اندر جو بے پردگیاں ہو رہی ہیں، پہلی بات تو ہمارے شادی بیاہ کیا، ہمارے مسلمان خواتین کے اندر گویا کہ بے پردگی کرنے اور بے حیائی والے لباس پہننے کا جنون چڑھا ہوا ہے۔ آج جو برقعے پہنتی ہیں نا اسلامی بہنیں، ان برقعوں کو بھی برقعے پہننے کی حاجت ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ تقریباً 850 سال پرانے بزرگ ہیں، انہوں نے اپنے دور میں یہ فتویٰ دیا تھا کہ جو برقع مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرے، یعنی ایسا برقع اگر عورت پہنے کہ لوگ اسے دیکھیں، غیر مردوں کی نظریں اس طرف اٹھے، تو ایسا برقع عورت کے لیے حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور آج شیطان نے کیسا وار چلایا، اللہ بہتر جانتا ہے حالات، کہ برقعوں کے اوپر ایسی جگہوں پر ڈیزائنیں بنا دی کہ وہ الامان والحفیظ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اور یہ جو لال رنگ کے برقعے، پیلے رنگ کے برقعے، سفید رنگ کے برقعے، سترنگی جو برقعے چل رہے ہیں، یہ برقعے نہیں ہیں، یہ اس کو لباس بے حیائی کہا جاتا ہے۔ یہ بے حیائی والے لباس ہے جو مردوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ عورتوں کو خوشبو لگانے سے منع کیوں کیا؟ کیونکہ خوشبو جدھر سے نکلتی ہے تو ادھر لوگوں کی نظر ہوتی ہے۔ گھنگرو والی پائزر پہن کر غیر مردوں کے بیچ میں گھومنے سے کیوں منع کیا؟ کیونکہ آواز آئے گی تو اس کی طرف نظریں اٹھے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص دیوس ہے جس کے گھر کی خواتین بے پردہ گھومتی ہو، جس کی بیٹی یا تو مردانہ لباس پہنے یا مردانہ جوتا پہنے یا مردانہ وضع اختیار کرے، وہ دیوس ہے، اور دیوس پر جنت حرام ہے، دیوس جنت میں نہیں جائے گا۔ آج کہنے میں بھی ڈر لگتا ہے کہ مسلمانوں کی ایک تعداد ہے جو دیوس کا فتویٰ اپنے اوپر فٹ کرائے کرے، اور یہ بھائی، یہ باپ، یہ گھر کے مرد یہ دیکھ رہے ہوتے، بڑے بڑے موبائل گھر کی بیٹیاں چلا رہی ہیں۔ کیوں چلا رہی بھائی؟ کون سے جہاز چل رہے ہیں آپ کے؟ کون سا بزنس چل رہا ہے؟ کون سی پراپرٹی کے لین دین ہو رہے ہیں؟ اور لا کر دینے والے گھر کے مرد چیک بھی نہیں کرتے۔ حقیقت کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم، کئی لڑکیاں ایسی ہیں جن کے موبائلوں میں لڑکوں کے نمبر لڑکیوں کے نام سے سیو، اور کئی لڑکے ایسے ہیں جن کے موبائلوں میں نمبر لڑکیوں کے ہیں مگر لڑکوں کے نام سے سیو ہے۔
یہ راتوں کو 12 بجے 1 بجے آپ گلیوں سے گزرے، پٹیوں پہ لگے رہتے ہیں کونے میں کچارے. یہ کس سے بات کر رہے ہیں؟ کسی کی تو بہن ہوگی، کسی کی تو بیٹی ہوگی، کسی کی تو بیوی ہوگی. اگر یہ سچ بات کر رہا ہوں تو اللہ نہ کرے کہ ان بات کرنے والوں میں کوئی ہمارے گھر کا ہو، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی. حرام تو حرام ہے. اور اگر میرے گھر کا بھی کوئی، چاہے بیٹی ہو، ماں ہو، بہن ہو، بھائی ہو، اگر اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے تو بابانگ دوہل کہا جائے گا کہ یہ حرام ہے. یوں نہ کہ لیپا چھاوی کر دے صاحب، ارے صاحب تو اس سے نہ. اگر غلط ہے تو غلط کر رہا ہے، اسے توبہ کرنی پڑے گی. آپ جانتے ہیں جنت کے اندر جب حضرت آدم علیہ السلام کو داخل کیا گیا، جنت کی رونقیں ہیں، رنگینیاں ہیں، خوبصورت نظارے ہیں، مگر پھر بھی حضرت آدم علیہ السلام اکیلے، کیونکہ اس وقت انسانیت کا ظہور نہیں ہوا تھا سوائے حضرت آدم علیہ السلام کے. تو آدم علیہ السلام کی گزارش پر آپ کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا. جب حضرت حوا کا وجود ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو میری ہی طرح حسن و جمال کی پیکر ہے، بڑی خوبصورت ہے. حضرت آدم علیہ السلام آگے بڑھے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا آدم رک جاؤ، ابھی تمہارا اس سے نکاح نہیں ہوا. جنت جیسا ماحول ہے، حضرت آدم علیہ السلام جیسا نبی ہے، حضرت حوا جیسی ولیہ ہے، اور جنت کے اندر گناہ کا تصور ہی نہیں. لیکن پھر بھی حضرت آدم کو روک دیا، آدم رک جاؤ، ابھی نکاح نہیں ہوا، پاس نہ جانا، ملاقات نہ کرنا. ارے جب جنت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو روک دیا گیا تو یہ جنت کے باہر ان کو کس نے اجازت دے دی کہ رات بھر اور دن بھر لگے رہتے ہیں؟ یہ حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اس لیے ہمیں ان کاموں سے بچنا چاہیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بہن، ہماری بیٹی، ہمارے گھر کی خواتین، ان کی عزتیں محفوظ رہے تو ہم دوسروں کی عزتوں کی محفوظ کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ ہماری بھی محفوظ رہیں گی. کیوں؟ کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی. اگر میں نے کانٹے کا درخت بویا ہے تو مجھے آج بھی تو کل کانٹے ملنے ہی ہیں. اس لیے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم بزرگان دین کے نقش قدم پر چلیں اور اپنے گھروں پر جب بھی شادی بیاہ کا موقع آئے اس طرح کی محفلیں سجائیں، اور مصلح الدین جو دین کے اندر اصلاح کرتے ہوں ایسے لوگوں کو بلا کر ان سے بیان کو شادی میں بلانا ہوتا ہے. ان لوگوں کو شادی کا کارڈ دے دیا جاتا ہے کہ صاحب میرے بیٹے کی شادی ہے، آپ آنا. آپ آئیں گے ہمارے یہاں بہار آ جائیں گی، آپ آئیں گے ہمارے یہاں رونقیں بڑھ جائیں گی. تو شادی کا کارڈ کسے دیتے ہیں؟ جن سے ہمارے تعلقات ہوتے ہیں، جن سے ہمارا لین دین ہوتا ہے، جن سے ہمارا ویوہار ہوتا ہے. تو جن سے ظاہری طور پر تعلقات اور ویوہار تھا انہیں ہم نے ان کو شادی کا کارڈ دیا، وہ آ گئے. آپ تو میری جان ہے، میرے ایمان کی بھی جان ہے. آقا آپ کو کارڈ کیسے دیتا؟ لہٰذا آپ کے نام پر محفل سجا کر یہ عرض کر رہا ہوں کہ میرے آقا کارڈ جن کو دیا وہ آ گئے، آپ کی محفل سجائیں، آپ بھی آئے. اگر آپ نہ آئے تو مدینے سے ہی نظر کرم فرما دو، میرا نہیں بلکہ میری نسلوں کا بیڑا پار ہو جائے گا. اور سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. جہاں پر ذکر حبیب ہوتا ہے خدا خود قریب ہوتا ہے. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حالات بڑے بگڑ رہے ہیں، ہمیں حالات پر نظر رکھنی پڑے گی اور اپنے آپ پر بھی نظر رکھنی پڑے گی. شیطان نے ہمیں پتہ ہے کس جال میں الجھا کر رکھا ہے. شیطان نے ہمیں اس جال میں الجھا دیا کہ ہمیں سب کی خبر ہوتی ہے، بس اپنے آپ کو چھوڑ کر سب پہ نظر ہوتی ہے. محلے میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اپنے گھر کو چھوڑ کے باقی سب کے گھروں کی خبر ہوتی ہے. اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، کون کس سے لگا ہوا ہے، کون کیا کر رہا، کون فری کی کھا رہا ہے، کون محنت کی کھا رہا ہے، ساری خبر ہوتی ہے. بس اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. یہی بھول غالب ہر بار کرتے رہے، دھول چہرے پہ تھی اور آئینہ صاف کرتے رہے. ہم دوسروں کو ہی دیکھتے رہتے کہ ارے صاحب یہ وہ، اور بعض تو بلا وجہ ہی ہمارے قوم کی بہن بیٹیوں پر اگر کوئی گلی سے بھی گزر جائے نا تو نعوذ باللہ اس پر
الزام لگا دیتے کہ صاحب یہ تو اس سے ملنے جا رہی، نہیں تو اس سے لگا ہوا، نہیں تو یوں نہیں یوں، یہ حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خبیث گمان خبیث دل سے پیدا ہوتا ہے، اور ہمیں مسلمانوں کے تعلق سے اچھا گمان کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایمان کی 70 شاخیں ہیں، اس میں سے ایک شاخ حسن ظن ہے، اچھا گمان۔ مسلمانوں کے تعلق سے بدگمانی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، لہٰذا ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے۔ اچھا بعض لوگ تو معاشرے میں ایسے بھی نظر آتے ہیں کہ نماز ایک ٹائم کی نہیں، مسجدوں سے کوسوں دور، اور گناہوں کے دلدل میں گویا کہ منہ تک دبے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ بات کرو نا تو کہتے ارے یہ مولانا لوگ تو یوں ڈراتے رہتے ہیں، جنت تو ہمارے باپ کی ہے۔ آدم علیہ السلام ہمارے باپ تھے، ابو البشر کہا جاتا ہے کہ وہ جنت میں سب سے پہلے وہ گئے تو آدم علیہ السلام ہمارے باپ ہوئے، تو جنت تو ہمارے باپ کی ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ بروز حشر بے خوف گھس جاؤں گا جنت میں، وہاں سے آئے تھے آدم، وہ میرے باپ کا گھر ہے۔ پھر اسی بات کی کاٹ کرتے ہوئے خود ہی کہتے ہیں کہ ان اعمال کی بنیاد پہ جنت کا طلبگار ہے کیا؟ وہاں سے نکالے گئے آدم تو تیری اوقات ہے کیا؟ وہاں تو خطائے اجتہادی ہوئی تھی نا۔ خطائے اجتہادی آپ سمجھتے ہیں؟ خطائے اجتہادی اسے کہتے ہیں کہ جس خطا پر بھی نیکی ملتی ہے۔ مجتہدین جو ہوتے ہیں نا، کسی مسئلے پر غور و فکر کرتے اور اس کے باوجود بھی غلط مسئلہ بیان ہو جائے تو اس مسئلے پر غور و فکر کرنے پر بھی ایک نیکی ملتی ہے، اور اگر صحیح جواب دے دے تو 2۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جب شیطان نے خدا کی قسم کھائی کہ خدا کی قسم یہ کھا لیجئے، تو اس آدم علیہ السلام نے کہا خدا کی جھوٹی قسم کون کھا سکتا ہے؟ تو یہاں پر آپ سے خطا اجتہادی ہوئی، نگاہیاں کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، چغلیاں کر رہے ہیں، ہزاروں گناہوں کے اندر دھسے ہونے کے بعد بھی یہ کہے کہ صاحب جنت تو ہمارے باپ کی ہے۔ تو جب خطا اجتہادی کی بنیاد پر حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا گیا تو ہماری اور آپ کی اوقات و بساط کیا؟ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال کریں۔ جنت پرہیزگاروں کے لیے بنائی گئی ہے، اور پرہیزگاروں کا بہترین ٹھکانہ جنت ہے۔ اور سلف صالحین نے تو یہاں تک فرمایا کہ گناہ کفر کے قاصد ہیں۔ گناہ جو ہے نا، یہ کفر کا پیغام لے کر آتے ہیں۔ جو بندہ رات دن گناہوں میں دھسا رہتا ہے، کہیں نماز قضا ہو رہی ہے، کہیں جھوٹ بول رہے ہیں، کہیں غیبتیں کر رہے ہیں، یہ وہ، ابھی تو ایک گناہ کی مشین ہاتھ میں ہوتی ہے، اسی مشین سے بعض لوگ نیکیاں کر رہے ہوتے اور بعض لوگ گناہ کر رہے ہوتے، جس کو موبائل کا نام دیا جاتا ہے۔ رات بھر اندھیروں میں کان میں ہیڈ فون لگا کر کے گانے سن رہے ہیں، کہیں گندی پکچریں دیکھ رہے ہیں، کہیں یہ وہ، یہ سب کیا ہے؟ ایسا نہ ہو کہ یہ گناہوں کی نحوست ہمارے ایمان کو برباد کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کی ہم نے ابھی کچھ دن پہلے میلاد بنائی اور جلوس میلاد میں ہم شریک ہوئے، وہی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں کو حرام سے پور کیا، بروز قیامت ان کی آنکھوں میں جہنم کی آگ بھری جائے گی۔ کون برداشت کر سکتا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ جہنم کے اندر جہنمیوں کو سب سے ہلکا عذاب جو دیا جائے گا وہ یہ ہے کہ اس کے پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، جس کی وجہ سے اس کا دماغ ایسے ابل رہا ہوگا جیسے تپیلی میں پانی ابلتا ہے، اور جس کو یہ عذاب دیا جائے گا وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ شاید سب سے زیادہ عذاب مجھے ہو رہا ہے، لیکن میرے آقا فرما رہے ہیں کہ یہ سب سے ہلکا عذاب ہے۔ اب غور کریں، ہم بہت کمزور لوگ ہیں، ہم بہت نازک انسان ہیں، ہم سے نہ زیادہ گرمی برداشت ہوتی ہے نہ زیادہ سردی۔ پانی بند ہو جائے تو ہم بلکتے ہیں، اور پانی زیادہ آ جائے تو ہم تڑپتے ہیں۔ ہمارا جسم اتنا کمزور ہے کہ خدا بند قدوس کے عذاب میں سے کروڑوں حصے کا بھی ہم عذاب برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لیے اپنے آپ پر رحم کریں، اپنے آپ پر ظلم نہ کریں، اور اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف لے کر آئیں۔ انشاءاللہ جب ہم نیکیاں کریں گے،
گناہوں سے بچیں گے تو ہمارے دل کا جو میل ہے، زنگ ہے، یہ دور ہوگا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا تو یہاں تک خلاصہ کتابوں میں ملتا ہے کہ جب کوئی بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، جب دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے۔ جیسے جیسے بندہ گناہ کرتا رہتا ہے اس کا دل کالا ہوتا جاتا ہے، اور جب اس کا دل پورا کالا ہو جاتا ہے تو پھر اس پر نیکیوں کی باتیں اثر نہیں کرتی۔ اب آپ غور کر لیں، بعض مرتبہ ہم دیکھتے ہیں نا، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مصلح الدین، جن کے بیان سن کر بڑے بڑے مجرم رو رہے ہوتے، مگر ہمارا دل نہیں ہلتا، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا، ہم ان کا اتنا ایموشنل بیان بھی ادھر ادھر کی گفتگو کر کے سن رہے ہوتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں؟ میں نہیں کہتا، واللہ باللہ تاللہ ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ اس کا دل بالکل کالا ہو گیا ہے، لیکن میں غور کروں کہ کیا اللہ کا کلام میرے سامنے بیان ہو تو میرے دل پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ جب حضور کی نعتیں پڑھی جاتی ہے تو میرے دل کی کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ نمازیں پڑھوں گا، اگر ایسا ہوتا ہے، نیکیوں میں من لگتا ہے، تو پھر تو اللہ کریم کی یہ کرم نوازی ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، اگر وہی جو کسی شاعر نے کہا تھا کہ نفس و شیطان نے بدمست کیا بھائی ہے، نہ سدھرے تھے نہ سدھریں گے قسم کھائی ہے، اگر ایسا ہے تو پھر اپنے ایمان کا اور اپنے دل کا جائزہ لے کہ کہیں یہ مردار تو نہیں ہو گیا۔ یہ جائزہ لینا پڑے گا، اپنے آپ کے بارے میں غور و فکر کرنا ہوگا۔ غوث پاک جب بیان کرتے تھے نا، تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان میں، یعنی آپ کی تقریر میں، کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ خوف خدا کے سبب لوگوں کے جنازے اٹھا کرتے تھے، مر جاتے تھے، خدا کا خوف ایسا طاری ہوتا تھا کہ خدا کے خوف سے مر جاتے۔ آج ہمارا دل ہلتا نہیں، ان کے ضمیر ہل جاتے، پورا جسم ہل جاتا، ہمارا دل نہیں ہلتا۔ تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اپنے آپ کا جائزہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے نا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ فرماتا ہے کہ اس رسول کی پیروی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہم کہاں فلمی اداکاروں کو، جن کے نہ باپ کا ٹھکانہ نہ ماں کا پتہ، ان کی ادائیں کر کے فخر کر رہے ہیں؟ کوئی فلمی اداکار بالی پہن لے تو صاحب یہ مصطفیٰ کا غلام کہلانے والا بھی بالی پہن رہا ہے، کوئی فلمی اداکار اپنی پینٹ کٹا کر پھٹا کر آئے تو یہ مسلمان کو نہ جانے کیا ہو جاتا ہے، وہ تو یہ دیکھ لیتا ہے صاحب یہ خان ہے، خان۔ یاد رکھو، یہ فلموں کے اندر جتنے بھی خان ہیں سب فتنوں کی دکان ہے اور برباد کر رہے مسلمانوں کا ایمان ہے۔ اگر ہمیں کسی خان پر ناز ہے تو اس کا نام احمد رضا خان ہے۔ ایسے خانوں کی پیروی کرو، یہ فلمی اداکار یہ ہمیں نہیں، مصطفیٰ وہ ذات ہے جو قبر کے اندر بھی آئے گی، اور جب فرشتے پوچھیں گے من ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے، ماں دینو کا، بتا تیرا دین کیا ہے، کیا کہے گا مردہ؟ حضور علیہ السلام کا چہرہ انور دکھا کر پوچھا جائے گا، ما کنت تقول فی حق حاجر رجول، بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ اگر نیک پرہیزگار ہوگا تو کہے گا ہوا رسول اللہ، یہ تو اللہ کے رسول ہے، اور اگر گناہوں میں زندگی گزرتی رہی تو وہ تو پھر یہی کہے گا ہائی ہاتا لا ادری، افسوس افسوس مجھے کچھ نہیں پتا۔ اس لیے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضور علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں، اور اگر اس طرح زندگی گزارنے میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہو تو آسانی دلائے گا دعوت اسلامی کا دینی ماحول۔ اس ماحول سے ہم وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ نیکیاں کرنے میں آسانی ہوگی، گناہوں سے بچنے میں مدد ملے گی، اور دعوت اسلامی سے وابستہ ہونے کا بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہے، جو ہر مغرب کی نماز کے بعد نئے پورے کی بڑی مسجد میں ہوتا ہے۔ آپ تمام عاشقان رسول سے گزارش ہے اس اجتماع میں آئیں، شرکت کریں اور اپنی دنیا اور آخرت کو روشن کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون اس جمعرات کو اجتماع میں شریک ہوگا انشاءاللہ؟ نیت کر لیں اچھی، اگر دل میں پکا ارادہ بنتا ہے کہ نہیں میں کوشش کروں گا، اگر پھر بھی کسی وجہ سے نہ آ پایا نا تو کوشش کرنے کا اور اچھی نیت کا اسے ثواب مل جائے گا۔ اور حدیث پاک میں ہے نا کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کرا دیتی ہے۔
اس لیے ہمیں ابھی ناز سے پہلے، پروگرام سے پہلے بھی اچھی نیتیں کرائیں کہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت ہے، اور اللہ کریم ہمارے طاہر بھائی کی شادی کو خانہ آبادی بنائے، اور ان کے جتنے بھی آنے والے کام ہے، ولیمہ ہے، برات ہے، اور جو بھی مہمان نوازی وغیرہ سارے کام رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پایہ تکمیل تک پہنچے اور سب میں نمایاں برکت نصیب ہو۔ اللہ کریم ان کو، ان کے گھر والوں کو، ہمارے فیروز بھائی کو اور سبھی کو خوب خوب برکتوں سے نوازے، اور اس پورے محلے پر رحمت و انوار کی بارشیں ہو۔